السلام علیکم. خارجہ امور کے میدان میں ایک بہت اہم پیش رفت ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب ہمیشہ سے بہت ہی اچھے اور گرم جوش تعلقات رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسا تناؤ والی کیفیت بھی سامنے آئی، کچھ بیانات ایسے سامنے آئے جس کے بعد لگا یہ کہ شاید تھوڑی سی دوری پیدا ہو گئی ہے. لیکن ایک آئس بریک ہوئی ہے اور بڑا وزٹ ہونے جا رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان اور پاکستان کے وزیر خارجہ دونوں جا رہے ہیں. 3 روزہ دورہ ہے اور توقع یہ ہے کہ دوبارہ سے وہیں سے جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے بحال ہوگا اور بائی لیٹرل ریلیشنز میں وہ جو گرم جوشی تھی پہلے سے زیادہ مؤثر طریقے سے تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا. تو آج کا پروگرام ہم نہ صرف پاکستان سعودی عرب بلکہ پاکستان کے بھارت اور ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کے اوپر مینلی فوکس کریں گے. اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں شاہ محمود قریشی، پاکستان کے وزیر خارجہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. کل آپ سعودی عرب تشریف لے کر جا رہے ہیں. لاسٹ ٹائم جب ہم انٹرویو کر رہے تھے تو کشمیر ایک بہت بڑا ایشو تھا اور کشمیر کے حوالے سے ہی بلکہ آپ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ مسلم دنیا کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ سعودی عرب بھی اس معاملے میں آگے آئے گا اور OIC بھی ہیلپ کرے گی. سعودی عرب سے کیا اس کے بعد فالو اپ ہوا؟ ان کے ساتھ اچھی نشستیں ہوئیں اور تبادلہ خیال ہوا. میری ان کے وزیر خارجہ سے نیامی میں بڑی اچھی اور بڑی مفید گفتگو رہی. اور آپ کے علم میں ہے جو ایک بیچ میں سے ایک تھوڑا سا ایک ایشو کھڑا ہوا تھا کہ ہم کہیں سعودی عربیہ سے دور جا رہے ہیں، جو حقیقت کے برعکس تھا. حقیقت سے بالکل اس کے برعکس تھی کہ ہم دور جا رہے ہیں. ہاں، پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. ہم نے ان کو بڑا واضح طور پہ بتایا تھا کہ آپ کے جو تعلقات ہیں ان کی نوعیت جو ہے آپ کے ساتھ جو تعلقات کی وہ اور ہے، اور کوئی تیسرا ملک اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتا. پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے، ایک روحانی قلبی لگاؤ ہے. وہ تھا، ہے اور رہے گا. اور جو ایک تاثر ابھارنے کی کوشش کی گئی کہ کوئی OIC کا متبادل پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے، اس میں حقیقت نہ تھی اور وقت نے ثابت کر دیا کہ وہ اس میں کوئی حقیقت نہ تھی. پھر خارجہ امور میں مہارت تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دوستوں، دشمنوں اور دوستوں کے اندر بھی اگر آپس میں کوئی کمپیٹیٹیو کہیں پہ پوزیشن آتی ہے تو آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں. ٹرکی، سعودی عرب، ملیشیا، ان کے آپس میں جیسے بھی ایشوز کے اوپر کوئی معاملات سامنے آئے، پاکستان تو دونوں کا دوست ہے، تو کیسے اس کو بیلنس کریں گے؟ دیکھیے، پاکستان کے الحمدللہ امہ کے جتنے ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے سب کو یہ کہ تعلقات میں کوئی زیرو سم گیم نہیں ہوتی کہ اگر میرا ایک ملک سے تعلق ہے تو دوسرے ملک سے بالکل لا تعلق ہو جائے. ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اپنی ایک تاریخ ہے، اپنی نوعیت ہے. قطر کے ساتھ اپنے تعلقات رہے ہیں، آج بھی وہاں خاصی تعداد میں پاکستانی ہیں جو اپنے روزگار کے لیے وہاں موجود ہیں، جو ان کی سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں حصے دار ہیں. اور الحمدللہ خوش آئند بات یہ ہے کہ جو ہماری خواہش تھی، جو ہماری آرزو تھی، اللہ نے پوری کر دی کہ GCC میں جو ایک تھوڑا سا بھی کھچاؤ دکھائی دے رہا تھا وہ اب دفن ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ آپس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں اور وہ جو بلاکیڈ تھا وہ بھی ختم ہوا اور سفارتی تعلقات بھی بحال ہو گئے. تو کیا ہم توقع رکھیں کہ سعودی عربیہ سے ہمیں کشمیر پہ فیٹف پہ سعودی عرب نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا جب ہم گرے لسٹ میں جا رہے تھے؟ نہیں، میں اس پہ اتفاق نہیں کرتا. فیٹف پہ سعودی عربیہ نے ہمیں مکمل سپورٹ کیا، اور جب ووٹنگ ہو رہی تھی مکمل سپورٹ کیا. یقین جانیے ان کا جو GCC کا فورم ہے اس پہ بھی ہم نے UAE سے بھی سپورٹ مانگی، ان نے بھی دی، سعودی عربیہ نے بھی دی، اور اپنے تئیں بھی انہوں نے ہمارا نقطہ نظر سمجھا بھی اور اس کو سپورٹ بھی کیا. جب ووٹنگ ہو رہی تھی اس وقت کیا ہوا؟ دیکھیے، میں وہاں موجود تو نہیں تھا، لیکن آن دا ہول وہ ہمارے موقف کی تائید ہی کرتے رہے ہیں اور وہ توقع رکھیں کہ نیکسٹ ٹائم جب ووٹنگ والی سٹیج آئے گی گرے لسٹ سے نکالنے کی تو سعودی عرب ہمارے حق میں ووٹ ڈالے گا. دیکھیے، یقیناً مجھے توقع ہے. دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈیلیور کیا ہے. جتنے 27 آئٹمس آف ایکشن تھے میری نظر میں ہم نے مکمل کر لیے ہیں. 24 کا تو خود اکنالج کر گئے. 3 جو رہ گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں وہ اتنے ٹھوس اٹھائے ہیں کہ انشاءاللہ اب اس میں گنجائش
टेक्निकल गुंजाइश नहीं है. अब हाँ, सियासी तौर पर कोई तलवार लटकाने का फैसला कर लिया जाए और कोई ना कोई बहाना ढूंढ लिया जाए कि पाकिस्तान को मज़ीद हमने कुछ अरसा ग्रे लिस्ट में रखना है, तो और बात है. मेरी नज़र में पाकिस्तान ने जो ठोस एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शंस उठाए हैं और जो हमारी ऑब्लिगेशंस थी वो हमने फुलफिल किए अपने मफाद के लिए, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के हम खिलाफ हैं और टेरर फाइनेंसिंग के हम खिलाफ हैं. जियो पॉलिटिक्स एक फैक्टर तो था उसमें, कि था, होगा और ये रहती हैं चीज़ें, लेकिन हमने इतने ठोस और जामे इक़दामात ले लिए हैं कि अब मेरी नज़र में पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखने का जवाज़ नहीं ठहरता. पर उम्मीद है आपके फैटफ की नेक्स्ट रिव्यू आए तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो अब पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहिए. जब मसला कश्मीर का सवाल अधूरा रह गया, सऊदी अरब किस तरह की तवक्को रखते हैं आप, सपोर्ट हमें करेगा कश्मीर के? देखिए, कश्मीर के इशू पर जो अभी नियामी में रेजोल्यूशन आया और 47th जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स थी, उसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा की आप स्टेटमेंट रख देखें, उसमें बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था उनका उस स्टेटमेंट में, और कश्मीर पर वो उनकी जो तारीख़ी एक जो नुक्ता नज़र है वो उस पर कायम है, वो उससे हटे नहीं हैं. और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे नुक्ता नज़र को समझते भी हैं और जो उनसे तवक्कुआत हमारी आवाम वाबस्ता की हो है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्हें मायूस नहीं करेंगे. सऊदी अरब से हमारे इकोनॉमिक रिलेशन जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मुश्किल वक्त में वो हमें देते रहे. अभी भी उन्होंने पैसे दिए हुए थे, दरमियान में पता चला $1 अरब वक्त से पहले वापस कर दो. फिर इस तरह ऑयल फैसिलिटी वाला भी उनसे मामला चल रहा है, या ऑयल रिफाइनरी कोई उन्होंने बहुत बड़ी सेटअप करनी थी, कोई $20 अरब के करीब इन्वेस्टमेंट थी, वो चीज़ें रुक गई. अभी क्या पोजीशन है? मैं समझता हूँ कि हम सऊदी अरब के शुक्रगुज़ार हैं. उन्होंने हर आड़े वक्त में हमारा साथ दिया और हमारी मुश्किलात को समझा और हमारा हाथ थामा. पाकिस्तानियों ने भी सऊदी अरब का साथ दिया है, हमेशा हर आड़े वक्त में हमने उनका साथ दिया है और उनकी तामीर और तरक्की में पाकिस्तान का गहरा अमल दखल है. आज सऊदी अरब की जो डेवलपमेंट है, जो उनका जो सर्विस सेक्टर है, उसमें पाकिस्तानियों का अमल दखल है और वो उसको एक्नॉलेज करते हैं, उसको एडमिट भी करते हैं. मैं समझता हूँ कि हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ने के मज़ीद इम्कानात मौजूद हैं. हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जो कि विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, जो सरमायाकारी करने से उनको भी फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को भी फ़ायदा. ऑयल रिफाइनरी क्यों कटाई में पड़ी? ऑयल रिफाइनरी देखिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. उसकी नोक पलक दुरुस्त करने में वक्त लग गया, लेकिन उसके इम्कानात आगे बढ़ने के रोशन हैं और मज़ीद जो हमारी और सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है उसके बढ़ने के इम्कानात मुझे दिखाई दे रहे हैं. शाह साहब, सऊदी अरब में ना सिर्फ जनरल राहिल शरीफ जो हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ थे वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान रेगुलर आर्मी वहाँ मौजूद है, एडवाइजरी रोल में भी है, ट्रूप्स हमने वहाँ स्टेशन किए हुए हैं. आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है. ये जो स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है इसकी भी एक अपनी नोयत है और बड़ी डिफरेंट है, मेरे ख्याल बड़ी डेप्थ है इसके अंदर. वो क्या सोचते हैं आने वाले दिनों में वो क्या शक्ल इख्तियार कर सकती है? मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे उसमें आपको वही गर्मजोशी, वही अंडरस्टैंडिंग दिखाई देगी जो पहले थी, शायद उससे कहीं बेहतर दिखाई दे. क्योंकि अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखें तो उसमें पाकिस्तान की जो अहमियत है और पाकिस्तानियों की जो सऊदी सरजमीन से जो एक जज्बाती लगाव है उसको वो समझते हैं. लास्ट टाइम आर्मी चीफ जब वहाँ तवक्को थी कि MBS से उनकी मीटिंग होगी, वो मीटिंग हो नहीं पाई ड्यू टू सर्टन रीजन. इस वक्त आर्मी चीफ पहले वहाँ मौजूद है. इस वक्त बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है कि फॉरेन पॉलिसी के शोबे के अंदर बाज़ ऐसे मामला हैं जैसे बैक चैनल कॉन्टैक्ट है इंडिया के साथ, वो भी इंटेलिजेंस लेवल पे चल रहा है. ISI और रॉ की बायलैटरल चल रहा है. फॉरेन ऑफिस कितना लूप में है उस हवाले से? फॉरेन ऑफिस मुकम्मल चीज़ों से आगाह है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ये एतमाद के साथ कह सकता हूँ कि फॉरेन ऑफिस का और जितने दीगर मुक़तदर इदारे हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, जो मशावरती अमल है, वो पहले से कहीं बेहतर है.
میں پہلے بھی وزیر خارجہ رہ چکا ہوں اور آج بھی ہوں, تو میں نے ایک کوالٹیٹیولی میں ایک ڈفرنس دیکھ رہا ہوں. مشاورت ہوتی ہے, ایک دوسرے کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور مل بیٹھ کر ایک راستہ تلاش کیا جاتا ہے. اور یہ جو سیکورٹی انسٹیٹیوشنز کا انپٹ اور فارن آفس کو لیڈ رول دینے کا جو ایک فیصلہ ہے, یہ بڑا مناسب فیصلہ ہے. شاہ صاحب, لیڈ رول میں کون ہے؟ جنرل فیض ہمارے ہاں سے اس پروسیس کو لیڈ کر رہے ہیں جو چینل, اور وہاں سے را کے ہیڈ ہیں اور اجیت دوول آتے ہیں. لیڈ رول میں تو فارن آفس ہی رہے گا, اس میں تو کسی کو شک و شبہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک تناؤ کی صورت پیدا ہو گئی اور شکوک و شبہات پیدا ہو گئے. دیکھیے, مجھے یاد ہے جب میری سشما جی سے ایک ملاقات ہوئی, فارمل ملاقات نہیں تھی, وہ بھی ایس سی او سمٹ کے لیے تشریف لے گئی تھی اور میں بھی وہاں موجود تھا, تو ہولڈنگ روم میں ملاقات ہو گئی, تبادلہ خیال ہوا. وہ آج وہ موجود نہیں ہے جہانی. وہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو بڑی اچھی توقعات ہیں پاکستان سے, لیکن پاکستان کا مسئلہ یہ ہے ان کی نظر میں کہ اگر سیاسی قیادت آگے بڑھنا بھی چاہے تو آپ کے جو ادارے ہیں وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. یہ ان کا ایک تاثر تھا. لیکن میں نے کہا نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جو ادارے ہیں وہ بھی جیو اسٹریٹجک پوزیشن کو سمجھتے ہیں اور ان نازک چیزوں کو پوری طرح ان کی نظر رہتی ہے. لیکن ان پٹ آپ بھی لیتے ہیں, ہم بھی لیتے ہیں. میرے علم میں ہے کہ سیاچن پہ آپ کا جو فارن آفس ہے ہندوستان کا, وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا, ہندوستان کی فوج نے آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ ایک حقیقت ہے, میں اس کے پوری طرح واقف ہوں. لیکن خیال یہ تھا کہ انہیں یہ اعتماد کی ضرورت تھی کہ بھائی کیا اگر کوئی گفت و شنید ہوتی ہے تو کیا سب ادارے جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. وہ جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ ایک سول ملٹری ڈسکنیکٹ ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس تاثر کو اس کی نفی کرنے کے لیے اس قسم کا جو انٹریکشن ہے وہ کئی دفعہ مفید ثابت ہوتا ہے. ایک دوسرا آپ نے کہا کہ بیک چینل, دیکھیے فارمل بیک چینل نہیں ہے. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جنرل فیض ملتے ہیں را چیف سے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بیک چینل نہیں ہے. میں اس کو بیک چینل, فارمل بیک چینل نہیں کہوں گا. اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ میں سمجھوں گا کہ یہ دے آر میٹنگ فار لاسٹ 2 years ریگولرلی, پہلے یو کے میں, اب یو اے میں. میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک دوسرے کو صورتحال کے بارے میں آگاہ گاہے بگاہے کرتے رہتے ہیں. سر, آپ سفارتی ٹرمز میں یوز کرتے ہیں نان پیپرز. آپ کی سیز فائر ہوئی تو اس کے نتیجے میں بھی کچھ نان پیپرز ایکسچینج کیے گئے, کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی, پھر آپ نے سیز فائر کی. آپ اس کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ سیز فائر ہوئی تو ہماری سوچ کے عین مطابق تھی. اگر اس میں پیش رفت ہوئی ہے تو پاکستان نے اس کو ویلکم کیا ہے, کشمیریوں نے اس کو ویلکم کیا. تو جو نان پیپرز ایکسچینج ہوئے, کیا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے فائنلائز کیا تھا؟ پولیٹیکل گورنمنٹ کے بغیر تو آگے چیز بڑھتی نہیں ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہماری لیڈرشپ ہے, جو ہماری ملٹری لیڈرشپ ہے, اس کا یہ خاصہ ہے اور اس کی یہ میجورٹی ہے کہ ہر اہم ایشو پر وہ پولیٹیکل قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں. ماضی ہمارا بہت سارے معاملات میں لاہور پروسیس ہوا تھا, واجپئی آئے تھے, بس ڈپلومیسی توڑا کس نے ہمیں معلوم تھا. جنرل پرویز مشرف نے اس کو پسند نہیں آیا. وہی جنرل مشرف آگرہ جاتے ہیں تو کسی اور طریقے سے ایکٹ کرتے ہیں, پھر اسلام آباد ڈکلیریشن بھی ہوتا ہے. ابھی سیم پیج بات کہنا تو آسان ہے, عملی طور پر انڈیا والا ایشو بہت حساسیت والا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ شاید دوسری طرف سے زیادہ پش ہے, وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہاں ریئلائزیشن ہے کہ نہیں, اب دنیا بدل گئی. آپ تھوڑا پیچھے ہیں, ابھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیسے بڑھنا. دوسری طرف سے مراد آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. پولیٹیکل لیڈرشپ سے زیادہ مجھے لگتا ہے لیڈ رول میں وہ ہے. نہیں, پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کی جو صورتحال ہے اس پر گہری نظر ہے اور ہونی بھی چاہیے. اب اس میں پیش رفت تبھی ہو سکتی ہے جب دونوں ایک پیج پہ ہوں, اور الحمدللہ اس وقت دونوں ایک پیج پہ ہیں. انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا ایشو, ایک دن ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹریڈ کھول دیتے ہیں, کاٹن منگوا لیتے ہیں وہاں سے, چینی منگوا لیتے ہیں, پھر کیا نہیں کھولتے. جن لوگوں نے, مجھے معلوم ہوا کہ پتہ چلا کہ اس پروسیس کے اوپر کہا کہ نہیں ہمیں گو سلو کرنا چاہیے, اس میں شاہ محمود فارن منسٹر بھی شامل ہیں.
ملک صاحب بات یہ ہے کہ ہر فیصلے کے کئی پہلو ہوتے ہیں. ایک معاشی پہلو ہے اور ایک سیاسی پہلو ہے، اسٹریٹجک پہلو ہے. جو اکنامک کمیٹی آف دا کیبنٹ ہوتی ہے وہ صرف معاشی پہلو کو دیکھتی ہے، اور معاشی پہلو کو اگر دیکھا جائے، ملک میں اگر کپاس کی کمی ہے اور آپ کی سارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ اس وقت اس کی پروڈکٹیوٹی افیکٹ ہو رہی ہے، پروڈکشن افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف اے لیک آف لینٹ جو اویلیبل ہے ہمارے ملک میں، کراپ اچھی نہیں ہوئی، آپ کے علم میں ہے، تو ان کی نیچرل یہ خواہش تھی کہ وہاں سے منگوا لی جائے کیونکہ اکنامک سینس بنتی ہے. لیکن اس اکنامک سینس کو جب آپ ہولسٹک پکچر میں دیکھتے ہیں کہ اس طرف جو آپ نے کیوں مخالفت کی براہ راست؟ کیونکہ آپ فارن منسٹر ہیں، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا، وہ میٹر کرتا ہے. دیکھیے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نے جب یہ فیصلہ کیا تھا 5 اگست کے ہندوستان 2019 کے اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے، جب ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈاؤن گریڈ کیا تھا، جب ہم نے تجارت کو وقتی طور پر منقطع کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، وہ ایک میسیجنگ تھی، اور وہ میسیج یہ تھا کہ آپ جو کشمیر میں کر رہے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں آیا. کشمیریوں نے اس کو مسترد کیا ہے، پاکستان اس کو مسترد کرتا ہے. وہ آپ کا فیصلہ غیر قانونی ہے، وہ آپ کا فیصلہ یک طرفہ ہے، وہ آپ کا فیصلہ جو سلامتی کونسل کی قراردادوں نیشنل لاء کے برعکس ہے. آپ جو ڈیموگرافک چینج کر رہی ہیں وہ 4th جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے. آپ یہ نہ کریں. یہ ہمارا ایک واضح موقف تھا. اب اس موقف کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ وہ موقف ہمارا کشمیر پر قائم ہے لیکن تجارت ہو رہی ہے، تو یہ ایک مکسڈ سگنل جانا تھا، اور میں سمجھتا تھا بحیثیت وزیر خارجہ کہ ہندوستان کو مکس سگنل نہیں جانا چاہیے. آپ نے یہ کیبنٹ میں پوزیشن لی، لیکن میرے لیے سرپرائز یہ ہے کہ ای سی سی دفتر خارجہ کی اور سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی ان پٹ کے بغیر انڈیا سے ٹریڈ از ناٹ اے نارمل روٹین بزنس فار پاکستان اور انڈیا. وہ کیسے کر سکتا ہے؟ دفتر خارجہ سے ان پٹ ہی نہیں ہے. دفتر خارجہ سے ان پٹ نہیں لیا گیا تھا. نہیں لیا گیا تھا. یہ ای سی سی نے ایک اکنامک اینگل سے اس کو دیکھا تھا، اور میں ملک پہ نہیں تھا. جیسے میں پہنچا اور دوسرے دن ہی کیبنٹ میٹنگ تھی، تو میں نے کیبنٹ میٹنگ میں اس کو ریز کیا اور پرائم منسٹر کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، اور انہوں نے میرے نقطہ نظر کو سمجھا. پھر انہوں نے ایک اسپیشل اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں انہوں نے سب پہلو جو ان کے زیر غور آئے اور انہوں نے میرے فیصلے کی تائید فرمائی. اور اسی طریقے سے جو سفارتکاری کے میدان کے اندر ایک بڑا رول تھا کہ ہم نے اپنے بائی لیٹرل ریلیشنز میں تھوڑا سا ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا امبیسڈرز وغیرہ کو. اب بات یہ چل رہی تھی کہ ان کو بھی واپس بلا لیا جائے. یہ شاید ایک پہلا سٹیپ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی اپوز کیا کہ نہیں، 370 کی پیش رفت کے بغیر ابھی اس کے اوپر نہیں جانا. دیکھیے 370 میری نظر میں وہ اہمیت نہیں رکھتا. تو اہمیت کیا رکھتا ہے؟ 35A 35 ہے. میری نظر میں جو ہمارے لیے اہم آرٹیکل ہے ان کے آئین کا، وہ آرٹیکل 35A ہے، کیونکہ 35A سے وہ ڈیموگرافک ریسٹرکچرنگ کی کوشش کر سکتے ہیں، جو کہ وہ کر رہے ہیں، جس سے کہ ہمارا لانگ ٹرم انٹرسٹ جو ہے وہاں جو استصاب کرائے دہی کا جو جب موقع ملتا ہے تو وہ امبیلنس وہاں کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس پر ہمارے تحفظات تھے، ہیں اور رہیں گے. تو کیا کوئی آپ کو ایشورنس کروائے گی دوسری جانب سے؟ میں سفارتکار کی طرف پھر واپس آتا ہوں، لیکن کیا آپ کو کوئی ایشورنس کروائے گی کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ تو 370 کو تو رکھ دیتے ہیں، 35A پہ کیا کریں گے؟ دیکھیے 370 تو ان کا اندرونی ہے نا مسئلہ، کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، آپ نے ہمارا تشخص مٹا دیا. تو وہ ان کی اپنی وہاں کے ان کی فرسٹریشن ہے، ان کا اظہار بھی کیا، اور آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ پہ مسئلہ ابھی بھی زیر التوا ہے اور لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. لیکن جو اقدامات بھی اٹھائے گئے، چاہے 35A کی شکل میں یا 370 کی شکل میں، یا اور جو ڈریکونین اقدامات وہاں اٹھائے گئے اور جو وہاں ظلم اور بربریت برپا کی گئی، اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑی سخت اس کا ایک ریئیکشن آیا. اور آج ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس بات پر متفق ہے کہ ان اقدامات سے ہندوستان نے کھویا زیادہ ہے اور پایا کم ہے. کیا 35A پہ یہ جو بھی بیک چینل کو آپ نام دیں، وہاں پہ ہمیں کوئی یقین دہانی کروائی گئی؟ دیکھیے ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، قبل اس وقت ہے، پر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے میز پہ بیٹھنا ہے، اور میز پہ بیٹھنے کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. 2 ایٹمی قوتیں جن کے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، جن کو ریزالو ہونا ہے، آج کل پرسوں ہونا ہے، ان کو ریزالو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنگ تو آپشن ہے نہیں.
जंग तो खुदकुशी हो सकती है, और अगर जंग ऑप्शन नहीं है तो गुफ्तगू ऑप्शन है, गुफ्तगू अगर ऑप्शन है तो बैठ के हो सकती है, बातचीत हो सकती है, तो उस पे इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि उनका एक नुक्ता नज़र है, हमारा एक नुक्ता नज़र है, उन दोनों को समझकर कोई माकूल रास्ता निकालने की गुंजाइश है। लेकिन राइट नाउ इट्स टू अर्ली टू से कि 35A पे कुछ करने के लिए वो अभी देखिए, अभी टू अर्ली है। पाकिस्तान ने कहा है कि अगर वो अपने फैसलों पर नज़रसानी करते हैं और मामलात को बिगाड़ा उनने है, और जो क्लाइमेट विशिएट हुआ है उसको वो दुरुस्त करने के लिए इक़दाम उठाते हैं और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, तो हम बैठने के लिए तैयार हैं। अब देखना ये है, हम मुंतज़िर हैं कि हिंदुस्तान क्या वो करने के लिए तैयार है। अगर है तो हमारा रवैया मुस्बत होगा, अगर नहीं है तो हमें भी कोई उजलत नहीं है। सफ़ीरों की वापसी एक अच्छा स्टेप हो सकता था। आपके ख्याल में इस पे आपकी क्यों एप्रीहेंशन सामने, आपने इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, क्यों किया? देखिए, सफ़ीरों की जो वापसी है उसको आप कश्मीर से लाताल्लुक़ तो नहीं कर सकते ना। सही, आपको एक होलिस्टिक पिक्चर लेनी है ना, एक पैकेज डील होनी चाहिए। एग्जैक्टली देखिए ना, कश्मीर से हट कर अगर हम एक तासुर दें कि जी सब ठीक हो गया, सब मामूल के मुताबिक हो गया, जो उन्होंने कदम उठाए वो गैर मामूली थे, गैर मामूली कदम थे। 5 अगस्त के इक़दामात गैर मामूली नौयत के हैं। अगर उस पर कोई वो टस से मस नहीं होते, और हम इशारा देते हैं कि हमने सफारती ताल्लुकात भी बहाल कर दिए, हम इशारा देते हैं कि हमने तिजारत भी शुरू कर दी है, तो वो कश्मीरी जिन्होंने अपने खून पसीने से एक तारीख रकम की है, उनमें बददिली और मायूसी फैलेगी। सर, जब पैकेज डील की बात करें तो बाज़ मुतनाज़ा इशूज़ ऐसे हैं, आपने अभी जिक्र किया सियाचिन के ऊपर, एक स्टेज के ऊपर जनरल मुशर्रफ दौर में कहा जाता था कि बस कुकी मारने की देर है, सारा कुछ रेडी पड़ा हुआ है, फिर लेकिन वो बैक ट्रैक कर गया इंडिया। अभी भी ये बात चल रही है कि सर क्रीक है, सियाचिन है, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, इसके ऊपर साइन कर लें, बैठे में इसके ऊपर, कश्मीर के ऊपर साथ साथ चलाते रहे। आपके ख्याल में पैकेज डील होनी चाहिए या जो चीज़ आप एग्री कर सकते हैं देखिए, मेरी नज़र में मिल बैठ के रास्ता तलाश करने की ज़रूरत है, और मेरी नज़र में हमारी अप्रोच फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। हमें जहाँ पेशरफ्त हो सकती है हमें उसे हासिल करना चाहिए, और जहाँ जहाँ रिलीफ हम हासिल कर सकते हैं, ख़ास तौर पे कश्मीरियों के लिए हमें रिलीफ हासिल करनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तेज़ी से हल हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वक्त लगेगा। एतमाद को बहाल होते होते एक आप इस बात का एतराफ़ कीजिए कि हमारे दरमियान एक ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, मौजूद है, तो उसको भी ज़हन में रखना है ना। तो उस गैप को ब्रिज करते करते वक्त लगेगा। तो अगर सियाचिन आप फाइनल करने की पोजीशन में हो तो आप प्रेफर करेंगे कि उसके ऊपर दस्तखत करके इस मसले को टेबल से हटा दें, या उसको भी चाहेंगे कि साथ जोड़ के रखें? नहीं, मैं समझता हूँ जो चीज़ टेबल से हट सकती है उसको हटाना चाहिए। शाह साहब, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक ले लें।